بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ناظرین محترم، ہم گزشتہ کئی ایک پروگرامات سے ایک معاشرتی مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان بہت سارے معاشرتی مسائل میں شادی بیاہ، شادیوں کی کامیابی اور ناکامی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شادیاں کامیاب ہونے کے لیے کون سے اسباب اختیار کیے جائیں، اور اس موقع پہ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب نے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں اور شادیوں کے ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ عورتیں ہر گھر میں موجود ہیں، اور میں پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو 4 حیثیتیں دی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ ماں ہے، دوسری حیثیت میں وہ بہن ہے، تیسری حیثیت میں وہ بیوی ہے، اور چوتھی حیثیت میں وہ بیٹی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک درجہ، اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ ہر ایک گھر سے عورتیں بیاہی جاتی ہیں اور بیاہ کر لائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر گھر میں شادی بیاہ سے متعلق بے شمار مسائل ہیں، اور ہر گھرانہ مسائل کا شکار ہے۔ ان میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مسائل ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو اگر بہتر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ وصال اردو ٹی وی چینل جہاں دیگر مذہبی معاملات میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں ہماری کوشش ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور ان تمام معاشرتی مسائل کو بیان کر کے ان کا حل ہم آپ کو دیں اور آپ کو حل کی طرف لے کر آئیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پہ کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں، اور اس عنوان پہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے محترم مہمان موجود ہیں حافظ حبیب الرحمن محمدی صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہوں گے محترم مولانا یعقوب طارق صاحب، جو جامعہ فریدیہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، وہاں ایک طویل عرصے سے مدرس ہیں۔ اسی طرح جامعہ مسجد محمدی شہزاد ٹاؤن سے ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا عبدالرؤف محمدی، معروف مذہبی سکالر ہیں اور بہت سارے ٹی وی چینلز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، وہ بھی معروف صحافی بھی ہیں اور میڈیا پرسن ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے حضرات آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے، شرکت کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے محترم حافظ حبیب الرحمن محمدی صاحب سے کہ حافظ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں عورتیں ہیں اور ہر گھر میں شادی بیاہ کے معاملات لگے ہوئے ہیں۔ شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ہر شادی کو کامیاب کرے، ناکامی سے بچائے، اور بہت ساری جگہوں میں مسائل بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ناکام بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام عوامل کا جائزہ لیں تو اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی اقرار الحسن بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وصال اردو ٹی وی چینل پر آ کر اس بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورت کو کچھ اس طرح مثالی شان عطا کی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ باپ کے دل کا ٹکڑا ہے، بے شک باپ کا جگر گوشہ ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو بھائی کی عزت ہے، بے شک، اور اگر وہ بیوی ہے تو خامد کے لیے وہ لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور خامد کی خدمت کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بنایا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دونوں کو بنایا ہے، اور ان کا آپس کے اندر نکاح کے ذریعے اور کلمے کے ساتھ ان کا آپس کے اندر ربط اور تعلق پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ یہی وہ عورت ہے جو پہلے اپنے گھر کے اندر ہوتی تھی، اپنے خامد کو نہیں جانتی تھی، اس نے والدین کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا،
اور اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر اب وہ اس کے نکاح میں آئی ہے تو یہ اس کے لیے سرور، اس کی زندگی کے اندر ایک نئی چیزیں لے کر آئی ہے۔ جی، تو یہی وہ عورت ہے۔ قرآن مجید نے بھی عورت کے بارے میں جو کہا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا عورت کو، اور سکون سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک گھر آباد کرتی ہے ایک عورت آ کے، ایک بیوی کی حیثیت سے جب وہ گھر میں آتی ہے تو وہ ایک گھر کی آبادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جی بالکل، جی، وہ گھر کی آبادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس عورت کو عرب معاشرے میں بالخصوص اس کو بڑی ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام یہ اگر ہم وہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جی اسلام کی آمد سے قبل، وہی میں بتانے لگا نا، اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کے ساتھ بڑا ہی بے ساختہ سلوک کیا جاتا تھا، اور لوگ عورت ذات سے اس حد تک متنفر ہو چکے تھے کہ لوگ جب بچی پیدا ہوتی تھی اس کو پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری بیٹی جوان ہوگی، ہماری بیٹی بڑی ہوگی، اس کی آگے کہیں شادی کرنا پڑے گی، جس جگہ پر ہم شادی کریں گے وہاں اس کی ساس بھی ہوگی، وہاں اس کا سسر بھی ہوگا، وہاں اس کے دیور اور جیٹ، اس کے نند ہوں گے، ان سب سے اس مسائل کا شکار بنے گی اور ان کو ان کی طرف سے تانے ملیں گے۔ ہاں بالکل ایسا تھا کہ جب یعنی عورت کی پیدائش پہ جس طرح قرآن مجید نے بھی کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یعنی قرآن مجید نے جو عرب معاشرے کا اسلام کی آمد سے قبل نقشہ کھینچا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو وہ ان کا چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ چہرے سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ندامت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہے، کل کسی کی بہو بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی تو ہمارے لیے آ رہی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، تو وہ اپنی قوم سے اس بات کو چھپایا کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ حالانکہ اگر سوچیں حافظ صاحب، آپ دیکھیں اگر یہ لوگ سوچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے ذریعے ایک رحمت دی، خود بھی تو کسی کی بیٹی کی اولاد ہیں، خود بھی یہ صرف کسی مرد سے تو پیدا نہیں ہوئے نا، ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے، ان کی بھی ایک ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ تو جب ان کی ماں کا کسی کی بیٹی ہونا یہ عار والی بات نہیں ہے، تو ان کی بیٹی کا کسی کی بہو بننا، کسی کی بیوی بننا، یہ کیسے عار کی بات ہے؟ یعنی یہ کم عقلی تھی ان لوگوں کی، یہ ان لوگوں کی کم عقلی تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں سمجھتے تھے۔ پھر اسلام آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے اس عورت کو جس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر عظمت دی، شان دی، مقام دیا، رفعت دی، بلندی دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کی ساری فائدے کے لیے ہے، فائدہ مند ہے، اس میں فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے فائدے کی چیز، صالح عورت، نیک اور صالح عورت، یقیناً۔ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر عورت کو مقام دی، عورت کو مرتبہ دیا، اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے پاس تین چیزیں ہیں وہ شخص کامیاب اور کامران ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس نیک بیوی ہے وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اپنا گھر ہو وہ شخص بھی کامیاب اور کامران ہے، جس شخص کے پاس اپنی سواری ہو۔ لیکن سب سے پہلے جس چیز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے وہ نیک اور صالح بیوی کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں بالکل۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک عورت جو ہے عورت سے معاشرہ بنتا ہے. ایک مرد ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے گھر سے باہر جاتا ہے, گھر کے خاندان کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ چونکہ خاتون کا ہوتا ہے, خاتون خانہ کا ہوتا ہے, اولاد کی زیادہ تربیت بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, یقیناً ایک اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے کہ عورت واقعتاً ایک گھر کی سربراہ بنتی ہے, کہ گھر کی تربیت کا سارا ماحول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یقیناً ایک عورت اگر نیک اور پارسا ہوگی تو ایک نیک اور پارسا گھرانہ تشکیل پائے گا, نیک اور پارسا خاندان تشکیل پائے گا, نیک اور پارسا ماحول تشکیل پائے گا. اور یقیناً عورت کی اسی لیے عورت کی گود کو یا ماں کی گود کو جو ہے وہ پہلی درسگاہ کہا گیا. جو یہاں سیکھتا ہے, جو کچھ سیکھتا ہے, وہی آگے معاشرے میں پمپ ہوتا ہے. تو افسر صاحب آپ اس والے سے میں کال آ رہی ہے, میں پہلے کال سن لوں, باقی بات انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان, خیریت سے ہو؟ جی اللہ کا کرم ہے. کون بھائی؟ میں امید کوئٹہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. نام کیا بتایا بھائی؟ محمد حمید. محمد حمید صاحب. محمد حمید صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور سناؤ ٹھیک ہے؟ کیا فرمانا چاہیں گے آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے, وصال اردو کے حوالے سے؟ وصال مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا طلاق کے بارے میں. سر ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے, زور کے اوپر اس کا طلاق لیا ہے نا. جی جی. ابھی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ دوبارہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں. آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اگر فرما دیں, چونکہ ابھی اگرچہ ہمارے پروگرام تو کسی اور موضوع پہ چل رہا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ فرما دیں کیا کہا خاوند نے اور کس انداز میں کہا. اس نے 3 بار طلاق دیا ہے زور کے اوپر ہے نا. بندوق تانا ہے اس کے اوپر, اور لڑکی کو بھی ہراساں کیا ہے, اس سے بھی طلاق زبردستی سے لیا ہے. میں آپ کو ویسے مشورہ یہ دوں گا کہ آپ یہ مسئلہ اپنے مقامی مفتی صاحب سے اگر رجوع کریں, جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں اگر مقامی مفتی صاحبان جو ہیں ان سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر آپ کو اس مسئلے کی. اس میں چھوٹا سا دیہات ہے, یہاں پہ مفتی نہیں ہے نا, یہاں پہ تو ایک چھوٹا سا دیہات ہے, یہاں پہ نہیں, یہاں سے تو بہت دور ہے, کراچی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اصل میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طلاق دینے والے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, اس نے کس انداز میں طلاق دی ہوتی ہے, حقائق چونکہ ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں, مفتی صاحب آپ سے بہتر انداز میں حقائق پوچھ سکتے ہیں. جی ابھی اس سے نہیں ہو سکتا کہ میں مفتی صاحب سے بات کروں نا. آپ اگر اتنے دور ہم سے رابطہ کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ مقامی کسی مفتی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے, میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اگر خود آگاہ کرے اور خود مسئلہ پوچھے, زیادہ بہتر ہوگا. نہیں, اس سے جو ابھی ٹیلی ویژن پر ہے وصال اردو پہ جو ابھی پروگرام چل رہا ہے. جی جی, میں اسی سے بات کر رہا ہوں. جی اسی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے اس پروگرام آپ دیکھتے رہیں, انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ محمد حمید صاحب کوئٹہ سے, کہ ایک آدمی نے زبردستی طلاق دے دی اپنی بیوی کو, یعنی زبردستی طلاق لے لی گئی کسی سے, تو مکرہ کی طلاق, اس حوالے سے اختلاف ہے ائمہ فقہاء کے درمیان کہ مکرہ کی طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور چونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور بہت سارے مسالک میں ہم کسی اختلاف میں تو نہ پڑھیں گے, نہ وصال اردو کی یہ وہ ہے کہ اختلافی بات کی جائے, لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو آدمی مقامی طور پہ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں ان سے اگر رجوع کر لیا جائے تو اس میں زیادہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے. اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی جی بالکل, اگر مقامی مفتی صاحب سے میں ایک اور کال سن لوں اگر آپ کی اجازت ہو. ٹھیک ہے جی, سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے. کون بھائی, کہاں سے؟ میں ملیشیا سے عنایت اللہ بات کر رہا ہوں. جی عنایت اللہ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کیا فرمانا چاہیں گے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنایت اللہ صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ آپ کا موضوع ہے شادی کی ناکامی کی وجہ کیا ہے. جی, شادی کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا, وہ شادی, وہ گھر, وہ سب برباد ہو جاتا ہے, ملک بھی برباد ہو جاتا ہے. جی 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 عنایت اللہ صاحب, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج قرآن اور سنت سے دوری یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے شادیوں کی ناکامی اور گھروں کی بربادی کا.
यही वजह है। हमारे सब मुसलमानों को चाहिए کہ قرآن اور حدیث کا فالو کرے تو انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے، جی وصال ٹی وی اردو زندہ باد اور عبداللہ گل زندہ باد۔ زندہ باد، ٹھیک ہے، بہت اچھے جی۔ یہ ہمارے ناظرین اور عنایت اللہ صاحب کی ہمیں پہلے بھی کالز وصول ہوتی رہی ہیں۔ ملیشیا میں بیٹھ کے الحمدللہ ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور تقریباً اکثر ہمارے پروگرامز میں کال آتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک میرے خیال میں مختصر سی بات تھی ان کی، لیکن بہت اچھی بات تھی کہ شادیوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اور یقیناً یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں تو ناکامی ہے ہی نہیں کسی بھی جگہ پر، بالکل ایسی ناکامی تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں محترم مولانا یعقوب طارق صاحب، جن کا تعلق جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مجھے سن پا رہے مولانا؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مولانا آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں یا شادیوں کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ دیکھیں، شادی ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر گھر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ آج کل بہت سارا یعنی معاشرتی بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کامیابیاں کم ہیں، ناکامی زیادہ ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان شادیوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اقرار بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجوہات کیا ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ اگر مسلمان قرآن کریم کی ہدایات پر اور قرآن کریم سے رہنمائی لے کر چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ناکامیاں کامیابیوں سے بدل جائیں۔ نکاح ایک بندھن ہے اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے تعلقات کی بنیاد اس پر ہوتی ہے، اور اسلام نے اس رشتے کو باعث سکون قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إلیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو باعث سکون، باعث محبت اور باعث رحمت قرار دی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ہماری اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر جی اب یہ رشتہ رحمت سے زیادہ رحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بے شک۔ کہ عورتوں کے لیے تم پر اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، بے شک۔ اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ جی اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حقوق عورت کے ہیں، کچھ حقوق مرد کے شوہر کے ہیں، مرد کے ہیں۔ جی تو جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اس لیے آج اس کی بنیادی وجہ ان حقوق سے ناواقفیت ہے، جی ہاں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننا، جی اور دوسری وجہ ناکامی کی وہ غلط فہمیاں ہیں جی کہ انسان سنی سنائی باتوں پر اور غلط گمان کی بنیاد پر
बहुत जल्द फैसला कर लेता है और ये मुकद्दस रिश्ता वो खो देता है। जी हाँ। और तीसरी वजह वो मैं समझता हूँ कि मगरबी माशरे की और मगरबी तहजीब की नक्काली और उस तहजीब से मरूबियत है। जी। आज मुस्लिम माशरे बड़ी तेजी के साथ मगरब की नकाली की तरफ बढ़ रहे हैं और मगरब ये चाहता है कि मुसलमानों का ये जो खानदानी सिस्टम है जी। वो इसमें नकब लगाए और इसको तोड़ने में कामयाब हो जाए, जी। क्योंकि वो अपने ये सिस्टम तबाह कर चुके हैं। मौलाना आप क्या समझते हैं, क्या मगरब इस मामले में कामयाब हो रहा है या नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है उसे कि वो मुस्लिम माशरे के ख़ानदानी सिस्टम को किस हद तक तबाह करने में कामयाब हुआ है? मौलाना आप देख रहे हैं कि ये जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है जी, ये जो है वो उरियानी और फहाशी के फ़रोग़ में मददगार साबित हो रही है। जी, और रोज़मर्रा जो तलाक़ें हो रही हैं, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, जी, तो मगरिब काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कामयाब हो सका है, लेकिन अभी उसे मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जी। और इंशाअल्लाह जब तक मुसलमान का कुरान के साथ किसी न किसी दर्जे में ताल्लुक बाकी है, जी, वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह। जी, आप अपनी कंटिन्यू रखें, बात अपनी जारी रखें। जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये इसकी बुनियादी वजह वो तो कुरानी तालीमात से और इस्लामी तालीमात से दूरी है। जी, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि निकाह के मौके पर जी, ज़ौजैन को इनके हुकूक भी बतलाए जाएं। बेशक। आज इंसान घर में एक चीज़ लेकर आता है तो वो पहले उसके इस्तेमाल का तरीका पूछता है जी, और बनाने वाले से उसका तरीका मालूम करता है। जी, तो ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इसकी गाड़ी के चलाने का एक तरीका भी बतलाया है जी, और वो कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। बेशक। इसलिए मियां बीवी को इस रिश्ता कायम करने से पहले जी, एक दूसरे के हुकूक का मुताला करना चाहिए और इस मौजू पर जो दीनी कुतुब हैं जी। खास तौर पर उनको अपने मुताले में रखें और एक दूसरे के मौलाना हुकूक और एक दूसरे मौलाना हर घर में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और बसा औक़ात इख्तलाफ तो किसी बात पे किसी चीज़ का हुस्न भी कहलाता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इख्तलाफात बढ़ जाएं और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस किस पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं एक घर के सिस्टम को बचाने के लिए? जी, इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तो ज़ौजैन के मियां बीवी के सरपरस्तों पर आयद होती है। जी, और इस सिलसिले में कुरान करीम ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी है जी, कि इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा बहुत इन अच्छा। युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, कि अगर तुम ये समझते हो कि उनके दरमियान ये इख्तिलाफ, ये दूरी, ये इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब इसको संभालना मुश्किल है, तो फिर उन दोनों को आमने सामने बिठाने के बजाय एक हकम, एक फैसल जी, औरत के खानदान से और एक मर्द के खानदान से मुंतखब कर लिया जाए जी, और ज़ौजैन उसे इख्तियार दें और फिर वो उस पर सोचो विचार करें और जी, अगर गलतफहमियों का इजाला हो सकता है, उनके दरमियान निभा की कोई सूरत मुमकिन है, जी, तो वो उसे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। और जी, अगर खुदा न खास्ता नौबत इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब निभा की कोई सूरत बाकी नहीं रही है, जी, तो फिर वो उनके दरमियान जुदाई कर दें। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो दोनों इस्लाह की नीयत करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त की कोई ना कोई सूरत मुकर्रर फरमा देगा। जी, लेकिन आज हमारा अलमिया ये है कि जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो बजाय इस्लाह के उसे मजीद बिगाड़ा जाता है, जी हाँ, संवारने के बजाय उसे मजीद जो है वो दूरी की तरफ ले जाया जाता है और जी, उसके अंदर बिगाड़ और फसाद की कोशिश की जाती है। जी, यही वजह है कि माशरे में तलाक की शरह जो है वो बढ़ रही है। इस्लाम ने ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम किया है। जी, यही वजह है कि इस्लाम ने आर्जी निकाह को निकाह वक़्त
یا بعض لوگوں نے جسے متع کا نام بھی دے رکھا ہے، جی ان نکاحوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ جاہلیت کے نکاح تھے. جی ہاں اسلام نے جو نکاح کا رشتہ بنایا ہے جی وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے. ہاں اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو اس کا جو ہے وہ ایک طریقہ بھی بتلایا ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، جی جی کہ اگر اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو تو رکھو، ورنہ پھر اچھے انداز سے جو ہے وہ چھوڑ دو. جی تو اسلام نے ہر مسئلے میں ہدایت دی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسلام سے روگردانی کر رکھی ہے، جی جی ہم نے قرآنی تعلیمات سے انحراف کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر مغرب کی نکالی میں ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں جی کہ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو بھلا دیا ہے. جی جب تک مسلمان واپس اپنی تہذیب کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور مغرب کی نکالی میں ہم جس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں، جی در حقیقت وہ ترقی نہیں بلکہ وہ جاہلیت کی اقدار ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلی اقدار کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا تھا، لیکن آج ہم انہی جاہلیت کی اقدار کو جو ہے وہ دوبارہ ترقی کے نام پر اپنا رہے ہیں. اللہ اس لیے جب تک ہم واپس اپنی تہذیب کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ مولانا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت قیمتی باتیں ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں اور ایسا ہو کہ معاشرے میں یہ باتیں سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں. تو مولانا یعقوب طارق صاحب نے بڑی خوبصورت، مختصر اور بڑی جامع چند ایک باتیں کی ہیں، جن میں ایک جو حل انہوں نے قرآن مجید کے اندر سے بتایا کہ دیکھیں اگر اختلاف ہو جائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. تو دیکھیں یعنی قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہیں، بالکل، اور قرآن و سنت میں ہر چیز کا حل پہلے سے موجود ہے. جی بالکل موجود ہے. اگرچہ معاشرے میں لوگ اس کو ایک سمجھتے ہوں گے کہ شاید ایک فضول کام ہے، جی میاں بیوی لڑ پڑیں، ٹھیک ہے جی جرگہ کریں اور ان کو یا تو عدالت لے کے جائیں یا خاندان والے بیٹھ کے اس کو وہ کریں، لیکن اس کا باقاعدہ ایک پورا حل قرآن مجید نے ہمیں دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا کہ اگر کوئی شادی کی جو ناکامی کے اسباب مولانا یعقوب طارق صاحب نے بتایا، اس میں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مولانا یعقوب صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، جی جس میں سب سے پہلی چیز انہوں نے یہی بتائی ہے کہ دین سے دوری، اسلام سے لا تعلقی. جی تو یہ بات ان کی بالکل پرفیکٹ ہے کہ اسلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمارے والدین کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ہماری پرورش کرتے وقت پیدائش سے لے کر ہمارے شادی تک، یعنی بچیوں کی شادی تک جو اسلام کے ساتھ والدین کا تعلق ہونا چاہیے، اسلام کے سائے میں ان بچیوں کی پرورش ہونی چاہیے. وہ بچیوں اور بچوں کی، چونکہ شادی کی ناکامی کے اسباب میں ضروری نہیں ہے کہ صرف کبھی غلطی بچی کی طرف سے ہوگی، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بچوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، بسا اوقات عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جی دونوں کی طرف سے. جی دونوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ ان کے آپس کے مسائل پیدا نہ ہوں. جی اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں گے، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، تو بچوں کے اندر کبھی بھی ایسے معاملات نہیں پیدا ہوں گے. بے شک ایسے ہی، بالکل اس میں آپ اپنے بچوں کو 5 وقت نماز کی پابندی کروائیں. جی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرو. جی ہم 7ویں دن عقیقہ تو نہیں کرتے، لیکن سال کے بعد بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں. جی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، ہم بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں. جی کیا ہم اپنے بچوں کو جب وہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں ہم اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں؟ نہیں. ہم اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں اپنی مما کو گالی دو. اگر ماں ہے وہ اس کو کہے گا اپنے بابا کا الٹا نام لو. ہم بچے کو گالیاں تو سکھاتے ہیں، ہم بچے کو والدین کے الٹے نام تو سکھاتے ہیں. ہم بچے سے کہتے فلاں گلوکار کی طرح گانا گا کے دکھاؤ.
جب ہم بچوں کی پرورش ہی ایسی کریں گے تو بتاؤ وہ بچے بڑے ہو کر اپنے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، بچے کو 7 سال کے ہونے پر نماز کا حکم دو۔ بچہ 7 سال کا ہو جاتا، ہم اس کو سکول بھیجتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں بیٹا سکول جا کے کیا پڑھا ہے؟ وہ بیٹا آ کے بتاتا۔ آپ کو گھر کا کام کیا ملا ہے؟ بیٹا بتاتا گھر کے لیے یہ کام ملا ہے۔ ہوم ورک کیا ملا؟ ہوم ورک والدین اس سے پوچھتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے نماز، اس کا والدین اس کو حکم نہیں دیتے۔ جی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو بچے کو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ جی۔ تو ہم بچے کو نماز کے لیے سختی تو نہیں کرتے، لیکن ہم بچے کو ریگولر سکول بھیجتے ہیں، ریگولر ٹیوشن بھیجتے ہیں۔ بالکل افسر ایک چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ بچہ ایک غرضی کر جائے تو بچے کو اس کے اساتذہ بھی اس پہ سختی کرتے ہیں، اسی طرح بچے کے والدین بھی اس پہ سختی کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کو سزائیں بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی آج کے معاشرے میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ بچہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو والدین نے زبردستی اٹھا دیا، ٹھنڈا پانی چھڑک کے اٹھا دیا، مار کر اٹھا دیا۔ اچھا، سکول کا نقصان ہے، بلا وجہ غیرحاضری کر لی، ماریں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ بالکل، سکول میں جا کے ٹیچرز ماریں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ جی، گھر جی، واپس آئے، کاپی پھاڑ کے آ گیا، کتاب پھاڑ کر آ گیا، والدین مارے، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اگر نماز پہ کسی نے تھپڑ لگا دیا، نماز پہ کسی نے مار دیا تو پورے معاشرے کے اندر ایک شور پڑ جاتا ہے اور بڑے بڑے مصلح جو ہے وہ آ جاتے ہیں جی کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ تو کیا سکول کی کتابیں پڑھانے میں سختی ہے؟ نہ ماریں آپ، بچے کو آزاد چھوڑ دیں، آپ جب مرضی ہوگی پڑھ لے گا۔ چھوڑتے ہیں اس طرح آزاد؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی ہم بچوں کے، اگرچہ ہمارا موضوع سے تھوڑا سا یہ میرے خیال میں ہم ہٹ رہے ہیں، لیکن وہ اس موضوع کا حصہ ہی ہے کہ بچوں کی تربیت اگر ہم بچپن میں کریں گے تو بڑے ہو کے وہ ایک اچھا انسان بنے گے، اور جو انسان اچھا بنے گا تو اس کا گھر آباد رہے گا، گھر برباد نہیں ہوگا۔ یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر بچوں کو 5 وقت نماز کا حکم دیں گے، آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھیں گے، تو آپ کے بچے بڑے ہو کر جب کسی کے گھر جائیں گے، وہاں جا کر اب اگر اجازت تو ایک کال سن لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بات رکھیں، میرے خیال میں جاری رکھیں، کال ڈراپ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ تو جب ہم بچوں کو نماز کا حکم دیں گے، نماز بچوں کو سکھائیں گے، بچیاں جب ان کی شادی ہو جائے گی دوسرے گھر میں جا کے نماز پڑھیں گی، اس گھر کے اندر پتہ چلے گا یہ دیندار بچی ہے۔ جی۔ اور جو بچیوں کو دین نہیں سکھایا جاتا، وہ بچیاں دوسرے گھروں میں جا کر نماز نہیں پڑھتی، وہاں فلموں پہ بیٹھ جاتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہیں، تو ان بچوں نے جو گھر کے کام نہیں کرنے، جی، گھر کے کام نہیں کریں گی۔ جس نے فلم دیکھنی اس نے گھر کا کام کیا کرنا ہے؟ جی بالکل۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے پڑتے ہیں۔ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شادی کے ناکامی کے اسباب ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی موجود ہے کہ جو نئی شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں؟ جی، گھر کے کام کاج کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ جی، گھر کے کام کاج کی طرف توجہ تب ہی دیں گی جب اس کو دوسری چیزوں سے ٹائم ملے گا۔ جی، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ جی، آج جب بچی کی شادی کی جاتی ہے تو اس کو بہت اچھا ساتھ میں جہیز کے اندر موبائل بھی دیا جاتا ہے، جس کے اندر اس نے نیٹ کو یوز کرنا، فیس بک کو دیکھنا، ٹویٹر کو دیکھنا، اور شادی سے پہلے ہی فیس بک پر، ٹویٹر پر اس کے غیر جنس جو ہیں وہ بہت زیادہ فرینڈز ہوتے ہیں۔ جی، جب ایک بچی کے غیر جنس فرینڈ ہوں گے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اس بچی کو عادت ہوگی شادی سے پہلے ہی کہ وہ میں ایک چیز میں پہلے بھی آپ سے اختلاف کر چکا ہوں، ابھی بھی کروں گا۔ میرے خیال میں اس میں صرف ہم بچیوں کو فوکس نہ کریں، صرف بچیوں کو فوکس نہ کریں، چونکہ ناکامی، شادی کی ناکامی اور گھروں کی بربادی میں برابر کا ہاتھ ہوتا ہے بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی، اور یہ ہمارے معاشرے کا ظلم اور ناانصافی ہے کہ بچی کی غلطی کو غلطی سمجھا جاتا ہے اور بچے کی غلطی کو حسن سمجھا جاتا ہے۔ ایک لڑکا اگر 10 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور وہ وجہ بنتی ہے اس کے گھر کی بربادی کی، تو کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے اگر کسی کو ایک کال کر لی، غلط ہی کیا، لیکن وہ اس کی شادی کی ناکامی کا سبب بنتی ہے تو وہ بچی پورے معاشرے کے لیے گالی بن جاتی ہے وہ بچی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے اعتدالی اس حوالے سے ہے۔
بچیوں کی غلطیاں بھی غلطیاں ہیں اور بچوں کی غلطیاں بھی غلطیاں ہیں، لڑکیوں کی غلطی بھی غلطی ہے، لڑکوں کی غلطی بھی غلطی ہے، اور میں اس معاملے میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ آپ صرف بچیوں کو فوکس نہ کریں۔ نہیں، اس میں دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں دونوں کا اس میں قصور ہوتا ہے۔ جی جب دونوں فیس بک پہ بیٹھیں گے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، تو اس کے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے گھر کی بربادی ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں ہی شامل ہیں۔ جی اس کے بعد آگے چلیں، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ ایک کال ریسیو کر لیتے پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی جناب، کون؟ میں منظور بات کر رہا ہوں توسہ شریف سے۔ توسہ شریف سے، کیا نام بتایا؟ منظور احمد۔ جی جی منظور صاحب، آپ کیسے ہیں اور کیا کہیں گے وصال اردو کے حوالے سے، ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ بہترین پروگرام، یہ آپ لوگ سنتے ہیں، بہت بہترین پروگرام ہو رہا ہے۔ بہت خوب۔ اور اس پروگرام میں آج کا جو موضوع ہے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ یہی کہ یہ خالی جو ہے نا وہ بچوں کی طرف سے جو ہے نا، یہ بچی کا جو گھر ناکام ہوتا ہے، جی اس میں بچی کا کردار نہیں ہوتا، آگے بھی ان کو جو ہے نا وہ غلط رسپانس دیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو بچی کے لیے وہ گھر نیا ہوتا ہے، جی ہاں بے شک۔ جب وہ نئے گھر میں وہاں جاتی ہے، جی وہ ان کے جو سسرال ساس، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا رسپانس دیں ان کو۔ بہت اچھی بات، بہت میں بالکل ایگری ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، وہ پہلے جو ہے نا وہ جب رشتہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ ہر بار جو یہ ہماری بچی ہے، جب وہ گھر میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بالکل وہ اپنی بالکل بیٹی نہیں سمجھتے، جبکہ سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی جب سمجھیں گے تو معاملات جو ہے نا وہ صحیح طرف جائیں گے۔ بہت اچھے جناب منظور صاحب، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو معاملہ آپ نے اٹھایا اس پہ ہم بات کرتے ہیں مزید۔ ہاں، اس پہ زیادہ تر آپ جو ہے نا موضوع پہ بات کر دیں۔ جی جی بہت اچھے، بہت شکریہ منظور صاحب۔ یہ منظور صاحب تھے اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا توسہ شریف سے، اور بڑی ایک زبردست بات کی۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا وہی یہ منظور صاحب نے بھی وہی پوائنٹ اٹھایا کہ بس اوقات ایک بچی نئے گھر سے، ایک نئے اپنے والدین کے گھر سے، جہاں اس نے اپنی زندگی کی 15 20 25 30 بہاریں دیکھی ہوتی ہیں، اور والدین نے اپنی اولاد کو بچیوں کو تو بہت ہمارے معاشرے میں ناز نخرے کے ساتھ پالا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، والدہ کی موجودگی میں تو والدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچی جو ہے وہ بالکل گھر میں بڑی پرسکون بیٹھی رہے، سارا کام کاج میں خود کروں۔ تو اس معاشرے سے نکل کر آنے والی بچی نئے معاشرے میں، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگاتی ہے۔ جس طرح یہ بھائی نے کہا کہ پہلے وہ والدین کے گھر تھی، وہاں جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن اپنے گھر میں جب آ جاتی ہے اس کو بہو بنا لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں بھی اگر اس کو بیٹی بنا کر رکھے تو میرے خیال میں شادی کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔ جی بالکل۔ جی تو اس میں اصل ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ انشاءاللہ اس پہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جی پہلے جو ہم اپنی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ جو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، جب والدین بچوں کی تربیت، بچیوں کی اور بچوں کی دونوں کی تربیت اس طرح کریں گے کہ وہ فلمیں اور ڈرامے نہ دیکھیں، جب بچے رات کو دیر تک فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہیں گے، بچیاں رات کو دیر تک فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گی، بچی فلم دیکھ رہی ہے، اس کا خامد آیا، اس کو چاہیے اپنے خامد کو ہنس کے ملے، دروازے پر آ کر اپنے خامد کا استقبال کرے، اور خامد اس کا گھر آیا ہے، وہ بچی وہ اپنی فلم دیکھ رہی، ڈرامہ دیکھ رہی ہے، وہ اس کا دروازہ کھولتی اور جا کے فلم پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ خامد کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کام سے آیا ہوں، کام کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو چاہیے تھا یہ مجھے ویلکم کرتی، بلکہ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے ماتھے کے اوپر چوڑی ہے اور جا کے دوبارہ فلم پہ بیٹھ گئی ہے، دوبارہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اچھا اب وہ کام سے آیا، اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم نے بچیوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ بچے سارا دن فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، موویز دیکھتے رہیں، الیکٹرانک میڈیا کا جو نقصان ہے، تو بچے جب یہ سب کچھ دیکھیں گے،
اس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے خامد کی بالکل صحیح طریقے سے میں بالکل خدمت نہیں کر پائیں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کروں گا کہ آج معاشرے میں صرف میاں بیوی نہیں بلکہ گھرانوں کا سسٹم، بڑے بڑے خاندانوں کا سسٹم اس وجہ سے تباہ ہو گیا کہ ہر بندے نے اپنا ایک موبائل اٹھائے ہوئے. میں اپنی ذاتی ایک یعنی آپ بیتی جسے کہ میں سنا سکتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ ایک پردیس میں ایک عید کے موقع پہ تقریباً 15 کے قریب بندے جمع ہوئے، جو اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پردیس میں 10-15 بندے کسی ایک علاقے کے جمع ہو جائیں، لیکن وہ 15 کے 15 اپنا اپنا موبائل اٹھا کر بیٹھ گئے اور ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں. خیر اب ان 15 کے جمع ہونے کا یا کسی ایک کا اکیلا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اکیلا ہو یا 15 کے 15 جمع ہو جائیں. یعنی اسی طرح معاشرے میں ایک گھر میں 10 افراد ہوتے ہیں لیکن وہ 10 نہیں ہوتے ہیں، وہ 10 ایک ایک ہوتا ہے، وہ ایک ایک ہوتا ہے. ہر ایک کی مصروفیت، ہر ایک کی رشتہ داری اپنے موبائل کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی فیس بک کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی جو سوشل میڈیا کا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہوتی ہے. اس کو ماں کا کوئی احساس نہیں، بیٹی کا کوئی احساس نہیں، بہن کا، بیوی کا کوئی احساس نہیں، بیوی کو اپنے خامن کا، بیٹی کو اپنے والد کا جب کوئی احساس نہیں ہے تو میرے خیال میں معاشرے پھر برباد ہوں گے. یعنی پورے معاشرتی سسٹم کو برباد کرنے میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا بڑا کردار ہے. پھر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اس کے اندر پرنٹ میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے. جی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل پرنٹ میڈیا انسانی زندگی پہ اثرات ڈال رہا ہے؟ پرنٹ میڈیا میں آج کل کون دیکھتا ہے؟ بالکل ڈال رہا ہے. پرنٹ میڈیا آج کل لوگ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح گلیمر کہانیاں آتی ہیں، وہ عورتیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں. اسی طرح ناول پڑھے جاتے ہیں. پرنٹ میڈیا بھی اس وقت جو ہے یہ گھروں کی بربادی کا سبب ہے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ڈائجسٹ وغیرہ ایک پرانے زمانے سے چلی آ رہے ہیں، اس طرح کے رسالے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ہاں ان میں جو فحاشی ہے وہ ایک الگ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ توجہ آج کل پرنٹ میڈیا پہ نہیں ہے. پرنٹ میڈیا سے نئے آنے والے جتنے بھی ہمارے یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی نئے نئے انجنز آ رہے ہیں سرچ کے یا ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں مختلف، تو انہوں نے کم از کم پرنٹ میڈیا سے لوگوں کو ہٹا دیا. اخبار پڑھنے والے اب بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، اخبار نہیں پڑھتے ہیں، وہ صرف بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں. لیکن یہ اب بھی اس کا جو اثر ہے یہ جو گھر اجڑتے ہیں اس پر ضرور ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو یہ بھائی کی کال آئی تھی، وہ بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم کی، کہ گھروں کے اندر ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی بالکل یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب بچی کو دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے اس وقت بتایا جاتا ہے جی اس کو ہم ایسے رکھیں گے، یہ ہماری بیٹی بن کے رہے گی، اس کو ہم بہو بنا کر نہیں رکھیں. اگر اس کو بہو بھی کہہ لیں تو وہ بھی بیٹی ہوتی ہے. بہو جی بالکل ایسے ہی. بہو کون سا کوئی گالی ہے کہ آپ اس کو بہو کہہ لیں تو وہ غلط چیز ہے. وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کو بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جب بچی کو بیاہ کر لایا جاتا ہے اس پر ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں. اس پر والدین کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اس پر جو اس کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یعنی اس کے دیور ہوتے ہیں، اس کے جیٹھ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اس کی جو نند ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اب وہ بیچاری ایک بچی ہے، ایک بیٹی جس کو تم بیاہ کے لائے ہو، ابھی چند دن ہوئے ہیں وہ تمہارے گھر میں آئی ہے، آتے ہی اس کو تم سارے گھر کے کام سونپ دو اور سارے آرام سے بیٹھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی شادیوں میں ناکامی کی کوئی وجہ ہے؟ جی بالکل، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ بھی شادیوں میں ناکامی کی ایک وجہ ہے. میں آپ سے اختلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجودہ دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہاں اس میں پردے کا احتیاط، پردے کا خیال رکھا جائے، اس اور اس کی جتنی بھی ممکن احتیاط ہے وہ کی جائے. لیکن میں اس معاملے میں اختلاف کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو اگر سروے کیا جائے تو شاید طلاق کی شرح کم ہوگی، چونکہ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے معاملات میں وہ کوئی بیٹی جو ہے وہ اپنی ساس کا حیا کر جاتی ہے، کوئی سسر کا حیا کر جاتی ہے، کوئی بیٹا اپنے والد کا حیا کر جاتا ہے، چھوٹے بڑے بھائی کا حیا کر جاتا ہے، اپنی بہن کا حیا کر جاتا ہے. لیکن جب جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں طلاق کی شرح شاید زیادہ ہوگی. اصل میں سب سے پہلی جو بات ہے نا، مین بات کہ ہماری دین سے دوری. جی کیا آپ یہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ دین کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟
دیکھیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کی ضرورت جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر جو طلاقیں اتنی زیادہ، یہاں پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بھائی کون؟ شاید آپ کال ڈراپ ہوگی، شاید آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں اب سب ایک چیز ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں تصور ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ والدین اور ان کا ایک بیٹا ہے جی، اگر ایک بیٹا وہ بیاہ کر لاتے ہیں اور وہ بیٹا گھر میں آتا ہے اور وہ بیٹا آ کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے، الگ اپنا فیملی سسٹم بنا لیتا ہے، تو اس کے والدین کا کیا بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ والدین کی خدمت بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کیا اس کے اخلاقی فرائض میں نہیں آتا کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کا بھی خیال رکھے، اس لیے کہ کل اس نے بھی کسی کی ساس بننا ہے، جی، اس کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا بھی بیٹا ہوگا۔ جی، تو اس معاملے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری بہو پہ نہیں ہوتی، اس کے بیٹے پہ ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بہو کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جتنا وہ کام کر سکتی ہے اس کے والدین کا اتنا کر لے، اس کا جو خامد ہے اگر نہیں وہ کام کر سکتی تو اس کا خامد والدین کے لیے علیحدہ کوئی گھر کے اندر ملازمہ لا کے دے۔ اگر وہ کہے کہ جی سارا کام ہی گھر کا تو نے کرنا، والدین کا بھی تو نے کرنا ہے، میرا بھی تو نے کرنا، وہ ایک عورت ہے، ایک جان ہے، وہ کدھر ہوگی؟ افسر آپ ایک اپنے معاشرے سے، خاص کر ہمارا پاکستانی معاشرہ یا انڈین معاشرہ یا جہاں تک ہماری اردو سمجھی جا سکتی ہے، جی ایک چیز آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں 80% سے زائد لوگ ہیں جو خود ملازمت پیشہ ہیں، جی، چاہے جائے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوئی ملازم رکھیں، خود ملازمت پیشہ لوگ ہیں۔ پھر یہ جو ایک عورت نکاح میں آئی ہے، یہ عورت پہلے بھی کسی گھر میں تھی، اس کے والدین، اپنے والدین کی خدمت بھی اس نے کی ہوگی، یقیناً اپنے والدین کی خدمت بھی کی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آنے والی بہو ساس اور سسر کو وہ اپنا والد یا اپنی والدہ نہیں سمجھتی، جس طرح وہ اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، اس طرح یہ ان کو اپنا والد اور والدہ نہیں سمجھتی۔ یہاں پہ ہم ایک کال لیں گے اور اس کے بعد بات جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام بھائی، کیا حال والے؟ خیر ہے؟ جی بھائی آپ کون؟ ہلو، میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں، نواب شاہ سندھ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو، میں مولوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، سائیں جو بیٹھا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیں، آپ نواب شاہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اسی میں میرا سوال ہے۔ جی ہلو، جی جی فرمائیں، آ رہی آواز آپ کی؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی جی بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں بولتا ہوں کہ یہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ لڑکی اور بچے اور بچے کا مسئلہ ہے، اسی میں بچے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، یہ معاشرے کے خراب کرنے میں زیادہ ہاتھ جو یہ مردوں کا ہے۔ جی یہ کسی کے ہاتھ، یہ بچوں کا صحیح سے یہ گھر میں جو ہوتے ہیں بچے، جی تو اس میں معاشرے میں کافی زیادہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بچی کا کوئی قصور نہیں ہے اسی میں۔ یہ لڑکیوں کو موبائل دیتے ہیں، جہیز میں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کا پروگرام میں دکھ رہا تھا، میں ابھی یہ آپ کو کال کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ آواز تمہارا نہیں آ رہا ہے میرے پاس، زیادہ صحیح نہیں آ رہا ہے آواز۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ نواب شاہ سے ہمارے کوئی بھائی بات کر رہے تھے، شاید وہ کال ڈراپ ہو رہی ہے یا سگنل کی، لیکن ایک بات انہوں نے کی، ان کی بات کو بھی ہم ایڈ کر کے آگے چلتے ہیں۔ ان کے اپنے جذبات تھے۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ایک گھر جس وجہ سے متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے معاشرے میں یہی خرابی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر برباد ہوا اور اس گھر کی بربادی میں ایک مرد کا قصور تھا، تو وہ سارے مردوں کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ ایک گھر برباد ہوا اور اس گھر میں
ایک عورت کی وجہ سے وہ گھر برباد ہوا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا معاشرہ اس عورت کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. جی لیکن ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بالکل. بعض خرابیوں کی بنیاد مرد ہوتے ہیں اور بعض خرابیوں کی بنیاد عورتیں ہوتی ہیں. اور بہت سارے گھر مردوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں اور بہت سارے گھر عورتوں کی وجہ سے، میاں بیوی کی وجہ سے بھی، ساس سسر کی وجہ سے بھی، بیوی کے ساس سسر کی وجہ سے بھی، اور مرد کے ساس سسر کی وجہ سے بھی. اور یہاں پہ ہم ایک اپنے میسج کو ایڈ کریں گے. ہمیں اسی نوعیت کا ایک میسج کیا تھا ہمارے محترم سعد نواز صاحب نے، لیکن ان کے میسج پہ جانے سے پہلے ہم ایک لیں گے یہاں پر بریک، اور مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ اس بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام میں ہم معاشرتی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور خصوصاً آج ہم ایک اہم معاشرتی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے میں شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں. طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اور گھر برباد ہو رہے ہیں. انہی کے اسباب پہ گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان حافظ حبیب الرحمن محمدی صاحب. تو آپ اپنی بات کو وہیں سے جاری رکھیں جہاں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کاٹی تھی آپ کی. جی، ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم پہ. جی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ شادی کی ناکامی کا ایک سبب بنتا ہے. جی، اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب بچی کو بیاہ کر گھر میں لایا جاتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ ساس اور سسر کا جو سلوک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچی بھاگ جاتی ہے، وہ طلاق لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. افسر میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارا تو والدین جیسا سلوک بھی ساس اور سسر، اس میں ہم مکمل طور پہ ساس اور سسر کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی 100 میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت والدین کی ایسی ہے جو آنے والی بہو کا اچھے انداز میں استقبال کرتی ہے، اس کا سہارا بنتے ہیں وہ لوگ، اس کا اچھا سہارا بنتے ہیں وہ لوگ، اور اس کو یعنی ٹیک دیتے ہیں، یعنی ایک اچھا گھر میں ماحول سازگار اس کے لیے کرتے ہیں. تو سارے والدین کو یا ساری ساس سسر کو اس میں قصوروار کم از کم میں تو نہیں مانتا ہوں. آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. لیکن بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ دیکھیں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. اور آپ تھانوں میں جا کر دیکھیں، کئی ایسے مقدمات پڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے. آپ کچہریوں میں جا کر دیکھیں، بڑے مقدمات کچہریوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے کہ والدین بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے، یہی تو بات ہے کہ دین سے دوری ہے. اگر والدین کو دین کا پتہ ہو، ان کے پاس دین کا علم ہو، ان کے پاس اخلاقیات ہو، ان کو پتہ ہو کہ آنے والی بہو کے ساتھ ہم نے کس طرح پیش آنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ویلکم کہنا ہے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ آنے والی جو بہو ہے وہ بیٹی بن جائے گی، اور جو ساس اور سسر ہیں وہ والدین بن جائیں گے. وہ اس کی عزت اور احترام کرے گی، یہ اس کی خدمت کرے گی. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب والدین بہو کو بیٹی سمجھیں، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو والدین سمجھے. جی اور صاحب اس میں ایک چیز اور آپ دیکھیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گیا ہے یا بنتا جا رہا ہے مزید، اس میں ایک یہ ہے کہ مرد کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں. اور تمام مرد ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، بلکہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ شاید 90% سے زائد. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب. ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا سوال پروگرام میں. آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہر گھر میں شادی بیاہ ہوتا ہے اور بہت سارے گھر ہیں جن میں شادیاں ناکام بھی ہو رہی ہیں. تو مختصر الفاظ میں آپ کیا فرمائیں گے، بہت ساری شادیوں کی ناکامی کے بنیادی اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں تاکہ ان کا تدارک کر کے معاشرے کو ایک پرامن حل دیا جائے اس چیز کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑی نوازش کے اس موضوع پر مجھے کچھ معروضات کرنے کا آپ نے موقع عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانیت کی دنیا میں بنیاد رکھی تو میاں بیوی کا وہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو تمام رشتوں میں سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رشتے کو مزید اس میں نکھار ڈالنے کے لیے، اس رشتے کو پائیدار بنانے کے لیے قرآنی آیات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ نساء کے حوالے سے کافی احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اس بات میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ گھروں میں اختلافات بھی ہیں، ناچاقیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اختلافات اور یہ ناچاقیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی کرتی تھیں، اور یہ اختلافات صحابہ کرام کے بیچ میں اور صحابیات کے بیچ میں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے فیصلے کس طریقے سے فرماتے تھے، صحابہ کرام اپنے اختلافات بھلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کون کون سے کام اختیار کرتے تھے، ہمیں ان کاموں کو دیکھنا چاہیے۔ بے شک اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے یہ رشتے ختم ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جہالت کی وجہ سے رشتے ختم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات کیا ہیں، اور شریعت میں جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ بے شک اور جب شریعت میں جہالت عذر نہیں ہے تو ہمیں جب ہم شروع کرتے ہیں، ہم کاروبار کرنے کا پہلے طریقہ سیکھتے ہیں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے میاں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور بیگم صاحبہ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شادی کرنے کے بعد میاں کا مجھ پر کیا حق ہے اور میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت میں اس حوالے سے بڑا خوبصورت ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ رشتہ کہیں تلاش کرتے ہیں تو آپ کی ترجیحات صورت سے زیادہ سیرت کی ہونی چاہیے، یعنی والے کے اخلاقیات کو دیکھنا چاہیے، گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم بینک بیلنس کی طرف جائیں گے اور جب ہم مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے اور اس سلسلے میں اخلاقیات کو چھوڑ دیں گے، سامنے والے کی جو ہے وہ سیرت سے زیادہ ہم صورتوں کو ترجیح دینی شروع کر دیں گے، تو پھر یہ ہے کہ یہیں سے اس رشتے کی کمزوری کی پہلی اینٹ ہم رکھ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی زیادہ اہم رشتہ ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ شریعت نے اس کو آپس میں نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس حوالے سے تلقین کی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں ذمہ داریاں معلوم بھی ہونی چاہیے، اور جب معلوم ہوگی تو ہمیں ان ذمہ داریوں کا اپنے آپ کو پابندی سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے ہمارے رشتے نہیں چل سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم یہ فیملی کو بنانے میں کردار ادا کرتا ہے یا فیملیوں کو بگاڑنے میں کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، انسان جتنی تعداد میں انسان کم ہوتے ہیں اتنے ہی اختلافات کم ہوتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا، لیکن جہاں انسانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جہاں جتنی زبانیں ہوتی ہیں جو اتنی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم اس خرابی کی اسے جڑ کہا جائے تو یہ تو کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض فیملیاں بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی فیملی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی ناچاقی نہیں ہوتی۔ میرے سامنے بھی ایسی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے بھی ایسی مثالیں ہوں گی۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم اس کی جڑ نہیں ہے، اصل جڑ جو ہے وہ جہالت ہے، اصل جڑ جو ہے وہ ذمہ داریوں کا احساس نہ کرنا ہے، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور ذمہ داریوں کا احساس کر لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری فیملی ایسی ہیں جن پہ اگر والدین کا سایہ ہو تو والدین کا سایہ اور والدین کی شفقت، والدین کی محبت اگر ان کے اوپر ہو تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ کامیاب سسٹم نہیں ہے؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ میں یہاں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی
اور پیدائش پر جو والدین کی ذمہ داریاں گنوائی ہیں، وہاں تعلیم و تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس پر زور دیا ہے، اور انہی والدین کی جنت کی بشارت سنائی گئی ہے جو بچوں کی عزت اور ان کی اخلاقی تربیت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دینی رجحان اور دینی تربیت، مذہبی رواج، یہ چیزیں والدین کی طرف سے ختم ہو گئی ہیں۔ پہلی کمزوری یہ والدین کی طرف سے ہے، بچوں کی کمزوریاں بعد میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں۔ تو والدین کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ان بچوں نے چل کر ایک خوبصورت زندگی گزارنی ہے، تو جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے ہیں وہاں اپنے بچوں کی جو ہے وہ آخرت بنانے کے لیے بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، اور جہاں والدین اچھے ہوتے ہیں تو وہاں اس بات میں کوئی شک ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہاں اور وہاں کسی قسم کے جھگڑا فساد نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں، بڑا اچھا واضح ہے آپ کا۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرہ اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرے، اور میڈیا پہ جو اچھی باتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے، اور جو وہ بری باتیں جو میڈیا کے ذریعے پمپ ہو رہی ہیں اور معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، معاشرے کی عادات بنتی جا رہی ہیں، اللہ کرے ان باتوں سے ہماری جان چھوٹے اور ہم خود اپنی عقل کو استعمال کر کے دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو کہ بڑی اہم تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنے اختلاف کے وہ زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ اختلاف ہوگے جب زیادہ افراد ہوں گے۔ جی بالکل، اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ دیکھیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے تو آپ اپنی بیوی کو اگر باہر سے کچھ چیز لا کے دیں گے، اس کو برگر لا کے دیں گے یا اس طرح کی اس کو کوئی پیزا وغیرہ لا کے دیں گے، تو وہاں والدین بھی ہیں، وہاں آپ کی بہنیں بھی ہیں، وہاں آپ کے بھائی بھی ہیں۔ اب آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ سب کے لیے ایک پیزا لے کے آؤ، آپ اپنی بیگم کے لیے لے کے آتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں جی ہمارے لیے کیوں نہیں لے کے آئے، ان کا اعتراض بن جاتا ہے۔ والدین کہتے ہیں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں تو خیر کوئی اس کیا وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنی فیملی کے لیے اگر کسی ایک کے لیے لاتا ہے تو دوسرے کو، اصل یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آدمی اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے آتا ہے، اس کو کوئی سوٹ لا دیتا ہے، اس کو شاپنگ کے لیے لے جاتا ہے، دوسرے کہتے ہیں جی تم اس کو لے گیا، ہمیں کیوں نہیں لے کے گیا۔ بہنیں یہ بات کہتی ہیں۔ ایک چیز بعض افراد کی غلطیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں اور ان افراد کا قصور اس میں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ضرور ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری خرابیاں بھی موجود ہیں، اور اس میں انسان کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع میسر نہیں ہوتے۔ لیکن اگر بندہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اور یعنی بہت ساری فیملی جوائنٹ ہو جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک والد کے 5 بچے ہیں اور ان 5 کی فیملی ایک ساتھ رہ رہی ہیں، تو یہ یقیناً بہت سارے مسائل بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں کہ بہو ہے، والدین ہیں اور ان کا بیٹا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، بہو کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی اعزاز ہے، والدین کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں اس کو اعزاز سمجھوں گا، اور بہرحال ایک بیٹے کو اپنے والدین کا عزت، والدین کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سسٹم کو بہترین طریقے کے ساتھ چلانا یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ والدین کو ایک بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے، باقی جو 4-5 بھائی ہیں ان کو سب کو ساتھ لے کے اگر آپ چلیں گے تو اس کے اندر مسئلہ بنے گا۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال سے لے کے 1350 سال تک زمانہ جو ہے وہ بڑی آہستہ آہستہ سے چینج ہوا ہے، لیکن یہ جو اب 50 سال گزرے ہیں نا، یہ جو گزشتہ 50 سال گزرے ہیں، اب یقین کر لیں کہ ان 50 سالوں کے اندر جو زمانہ تبدیل ہوا ہے یہ 180 ڈگری پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، محمدی مسجد شہزاد ٹاؤن اسلام آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جی مولانا ایک بہت شکریہ آپ کا بھی۔ بڑے اہم مسئلے پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں
ہر گھر میں شادی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں باہر دیتے ہیں، دوسروں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں۔ آج شادی بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا، اور شادی کے بعد انسان بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادیوں کی ناکامیوں کے وہ کون سے بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج شادیاں ناکام ہو رہی ہیں؟ جی حافظ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا اور وصال اردو ٹی وی کی انتظامیہ کا انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، اور آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع شکریہ عطا فرمایا، تو اس پہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ جی، میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، جو ہمارے ہاں شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، جی، اس کے بے شمار اسباب اور وجوہات ہیں۔ جی، بنیادی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے دین میں شادی، جس کو نکاح کو عبادت قرار دیا گیا، جی، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی جی، اور بتایا کہ اس کے لیے کیا کیا چیز قابل ترجیح ہونی چاہیے۔ جی، ان میں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو چیز ہے وہ ہمارے لیے دین ہے۔ جی، کہ فرمایا کہ تم نکاح کے کسی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجو، وہاں جب دوسری چیزیں دیکھو تو اس کے ساتھ ساتھ دینداری کو مقدم رکھو۔ بے شک۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو یعنی دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور نکاح کا بنیادی مقصد ہے کہ خاندان کی مضبوطی جی، اور خاندان کی تعمیر، اس کو ہم پس پش ڈالتے ہوئے دیگر چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ جی، مثلا ان میں سے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچے اور بچی کو اکٹھا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر وہ ان کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب ان کی شادی کروا دینی چاہیے۔ جی، اس چیز کو دیکھے بغیر کہ ان کا خاندان کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان ساری بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر بس صرف چند دن کے آپس کے خیالات جو مل اور چند دن کا اٹھنا بیٹھنا مجلس ہوئی تو اتنا بڑا ساری زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ جی، اچھا، اسی طرح دوسرا ایک چیز جو ہے، بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کر رہا، جی، اس کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو جناب ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، اور پھر جلد بازی میں ایسا غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں جی، کہ جو ہماری اولاد کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، بے شک۔ اور ہم اس میں ان کو سامنے نہیں رکھتے۔ اسی طرح تیسری چیز، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر گزر رہی ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کی جلدی جلدی شادی کر دیں۔ جی، اب اس میں جلدی میں بھی بسا اوقات معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی، چوتھی چیز، ہم ظاہری کشش کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں جی بڑا خوبصورتی ہے اور حسن و جمال ہے اور پیسہ اور مال و دولت ہے، لیکن جو باطنی خوبیاں ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں ظاہری کشش کے ساتھ ساتھ جو باطنی خوبیاں ہیں ان کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، اور ان کو مد نظر رکھ کر اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھے۔ مولانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اس میں ہمارے میڈیا کا بھی کوئی کردار، جو موجودہ میڈیا اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جی، کہ میں خود تو نہیں دیکھا، میرے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ پہلے زمانے کی ایک بات ہے، کوئی ایک فلم آئی اور اس کا پتہ نہیں نام تھا مغل اعظم، جی، اور وہ فلم دیکھنے کے بعد بے شمار لڑکیاں وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے آشناؤں کے ساتھ نکلی۔ جی، تو وہ اس زمانے کی، اس دور کی بات ہے کہ جب فلمیں صرف سینماؤں تک محدود تھی، سینما گھر کے اندر اور چند محدود لوگ جا کر دیکھتے تھے، تو اس فلم کا اثر یہ ہوا ہمارے معاشرے اور سوسائٹی پہ کہ بے شمار لڑکیاں وہ
اپنے گھروں کو اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے آشناؤں کے ساتھ چل نکلی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کا جو دور ہے جس میں ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے, کیبل ہے, اور اس طرح کی خرافات اور میڈیا جس میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا. کوئی معلوم نہیں کہ ہماری قوم کس سمت جا رہی ہے, ہمارے بچوں کی ڈگر کس جگہ پہ جا رہے ہیں. تو اس طرح کی فاش فلمیں, فاش پروگرام جو اخلاقیات کو خراب کرنے والے ہیں, تو یقیناً اس کا بہت بڑا اثر ہے ان معاملات میں. ایک تو شادی کے بعد کی ناکامی, اور شادی کے حوالے سے بھی ہمارے خاص طور پر یہ جو دیہاتی علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, شہری علاقے ہیں, جہاں تک موبائل کی رسائی ہے, اسی طرح میڈیا کی رسائی ہے, تو وہاں پر تو بے شمار دن رات ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ والدین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے, میڈیا کو اخلاقیات. جی مولانا یہاں پر ایک آپ سے کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے رشتے فیس بک پہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں, فیس بک پہ کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی یا سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی, وہ چاہے اپنے ملک میں چاہے بیرون ملک میں ہے, اور وہی دوستی کو بعد میں شادی میں تبدیل کر لیتے ہیں. ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. میں بالکل اس بات کو جو ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو روش چل نکلی ہے کہ بچے اور بچیاں ابھی تک عقل و شعور کی زندگی کو پہنچتی نہیں, عمر کو پہنچتی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ اپنے والدین, اپنے سرپرستوں اور اپنے اولیاء اندھیرے میں رکھ کے کر لیتے ہیں. مال فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ سلام دعا ہوئی اور دیکھا تک نہیں, بعد میں جو ہے وہ خود دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. تو میں اس حوالے سے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارا مذہب وہ ایک بڑا خوبصورت دین ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی والا دین ہے, راحت والا دین ہے, چین اور سکون والا دین ہے. اگر ہم اپنے دین کو ترک کر کے دیکھیے, ہمارے دین میں اس چیز کی قطعی طور پر گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ یوں میل جول اور کھلی گپ شپ رکھیں کہ جو ہمارے خاندانوں کی تباہی کا سبب بن جائے, جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو نوجوان اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا کر شادیاں کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں, آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کل کلا ان کی زندگی میں چین اور سکون آ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکے گا, ہرگز نہیں آ سکے گا. تو اس لیے میں نوجوانوں کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان معاملات میں ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے دماغ سے, ان لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے جن کی زندگی کا ایک لمبا حصہ اس معاملے میں گزر چکا, جو ہمارے والدین ہیں, جو تجربہ کار ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو ہم سے الفت رکھتے ہیں, وہ یقیناً ہمارے خلاف, ہمارے نقصان میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. مولانا مختصر ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. مولانا آپ سوشل ورکر ہیں اور معاشرے کے مختلف افراد کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں دو طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں, ایک ارینج میرج ہے اور ایک لو میرج ہے, تو اس میں کامیاب شادیاں, زیادہ کامیاب شادیاں کون سی ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ تو میں نہیں بلکہ اس معاشرے اور سوسائٹی کے حالات پہ نظر رکھنے والا ہر شخص اس بات کی تائید کرے گا کہ ہمارے ہاں وہ شادیاں جو والدین کی سرپرستی میں ہوتی ہیں اور خاندان اور اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر اور شرم و حیا اور ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو شادی ہوتی ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دیر پا بھی ہوتے ہیں اور بعد میں سکون اور اطمینان کا سبب بھی بنتے ہیں. اور وہ میرج جسے ہم لو میرج کا نام دے رہے ہیں, میرے خیال میں وہ وقتی طور پہ بہت ساری ایسے بھی مثالیں ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتی ہیں, لیکن اکثر ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور سوائے آپس کی لڑائیوں اور چپرش کے اور سوائے بے سکونی کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اگر لو میرج بھی ہو
تو اس کو ارینج میرج میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں لو میرج کی صورتحال بھی ہے تو اس کو بھی ارینج میرج کی شکل دے کر, جو معاشرے کے اندر ہمارے ہاں ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بچہ اور بچی وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور پورے خاندان کو خبر تک نہیں ہوتی, اور پھر خاندان کی ناک کٹوا کر وہ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں جو سارے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی اپنے بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت قیمتی باتیں آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب, اور بڑی قیمتی گفتگو تھی ان کی, اور انہوں نے میرے خیال میں شاید تمام پہلو کا مختصر وقت میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آخر جو بات وہ کر رہے تھے کہ بہت ساری شادیاں ہیں جو لو میرج, کورٹ میرج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور اسی طرح بہت ساری ہیں جو ارینج میرج ہے, جو والدین کی طرف سے ارینج کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ رشتہ ایک دیکھنے کے بعد اور باقاعدہ عادات اطوار خاندان اور بہت ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے جو رشتہ کیا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی کالج میں, کسی تعلیمی ادارے میں, کسی جاب پہ, کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور اپنی اس ملاقات کو وہ شادی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین نہیں مانتے تو وہ بھاگ کے کورٹ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے رشتہ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون سی شادی کامیاب ہوگی اور کیا؟ اصل میں یہ جو ہمارے اس چیز کو لو میرج کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے. لو میرج اصل میں ہے کیا کہ میاں دو آدمی ہیں, ان کا آپس کے اندر ایک رشتہ دار ہے, دوسرا اس رشتہ دار پہ اس کا ہے کہ میں ادھر شادی کرواؤں, دل کرتا اس کا. اب اگر وہ گھر میں کہہ دیتا ہے جی میں شادی وہاں کروانا چاہتا ہوں, گھر والے کہتے ہیں تیری وہاں نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ تو ایک بالکل الگ بحث ہے, ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اصل وہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ لو میرج جو ہے وہ بالکل غلط ہے. لو میرج نہیں ہونا چاہیے. جو آپس کے اندر ایک لڑکا دوسری لڑکی کو دیکھ لیتا ہے کالج میں یا کہیں جاب کرتے ہوئے, تو یہ جو شادی ہے یہ شادی نہیں ہے یہ, بلکہ ان کو بعض علماء کرام نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ یہ بالکل یہ جو شادی کرتے ہیں اس طرح یہ زنا کرتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر جب والدین بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچے سے پوچھے بیٹا اس میں آپ کی بات اگر شاید یہاں نہ کاٹوں تو مناسب نہیں ہوگا کہ ہاں اگر شادی کر لیتے نکاح ہو جاتا ہے, نکاح ہو جانے کے بعد ان کی زندگی آپس میں گزارنے میں کسی کو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں نکاح سے پہلے جو ہے نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہے. جی تو اس لیے ولی تو اس میں ہے ہی نہیں, ولی تو اس میں ہے نہیں. وہاں عدالت آپ کے ولی کا کردار ادا کرتی ہے. لیکن ایک الگ مسئلہ ہے, اس پہ ہم ایک الگ سے انشاءاللہ اگر پروگرام ہوا تو اس میں بات کریں گے. بہت مختصر وقت ہے اس وقت, آپ بھی بات کو سمیٹیں گے تو ہم پروگرام کو سمیٹیں گے. تو ٹھیک ہے, میں ادھر یہ بات کر رہا تھا کہ والدین کو بچے اور بچیوں دونوں کی شادی کرتے وقت ان سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا بتاؤ, اگر تمہاری کسی جگہ پر نظر ہے, تم خاندان میں رشتہ دار میں کسی کو پسند کرتے ہو, تمہاری وہاں شادی کر دیں. اگر اس بچی کو یا اس بچے کو کوئی اچھا لگتا ہو خاندان کے اندر, اور وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ کرتے وقت 4 چیزوں کو دیکھنا چاہیے, حسن ہو اور ساتھ میں جمال بھی ہو, دولت ہو, حسن ہو, اور نسب ہو اور دیندار, اگر ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اور دونوں راضی ہیں تو کیا حرج ہے وہاں پر شادی کر دی جائے. تو جب والدین اس طرح کا کام نہیں کرتے تو بچے بھی پھر اسی طرح قدم اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ والدین نے تو یہاں کرنے نہیں, اب ہم کورٹ میرج ہی کریں گے. تو اس لیے والدین کو بھی شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے سے پوچھیں. یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے ہمارے فیصل آباد کے اندر ہی. دو بھائی تھے آپس میں, تو جو چھوٹا بھائی تھا اس کا ایک جگہ پہ ایسے ہی یعنی اس کا ذہن تھا کہ میں وہاں پر شادی کرواؤں گا, تو بڑے بھائی کی گھر والوں نے زبردستی منگنی کر دی. اب وہ رو رہا ہے, وہ کہتا کہ اگر اس کی تم شادی کرو گے تو وہاں تو میرا ارادہ تھا. تو ان کا آپس کے اندر بڑا جھگڑا. لیکن ان کے اندر ایک سالسی آدمی آیا, اس نے ان کو بھی سمجھایا اور اس کو بھی سمجھایا. جو چھوٹا بھائی تھا, حالانکہ بڑے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی, جو چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ انہوں نے فوراً نکاح کر دیا اس کا.
تو اس طرح ہاں بہت سارے مسائل جو ہمارے اپنے جی اگر اس طرح کے مسائل بن رہے ہوں کہ لو میرج کا یعنی سسٹم چل رہا ہو تو والدین کو چاہیے کہ اس کو باعزت ارینج میرج کے اندر ارینج میرج میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہمارے مولانا عبدالقدوس عبدالرؤف محمدی صاحب نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے کہی ہیں، اور شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانان گرامی جنہوں نے ہمیں کال پہ جوائن کیا، لائیو کال پہ جوائن کیا، ٹیلی فون کال پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، خصوصاً محترم مولانا یعقوب طارق صاحب، محترم مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین محترم، وصال اردو ٹی وی چینل کی خواہش ہے کہ ہم معاشرتی مسائل کو اجاگر کریں اور ان کا حل لوگوں کے سامنے پیش کریں. آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں. شادیوں کی ناکامی کے بہت سارے اسباب پہ گفتگو آج ہم نے کی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.